ان کو یوٹیوب سے کچھ ملتا ہے، یہ چھپاتے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں، کنٹرول کر لوں، میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ کی فیملی میں استقبال کے لیے کھڑی ہے دروازے پر۔ چھوٹو مستیاں سوچ رہی ہیں صبح صبح، ہاں کی میرے بیٹے کو کچھ سمجھاؤ، اس نے تنگ کیا ہو صبح 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 تنگ کیا، صبح صبح تنگ کیا، صبح 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 تنگ کیا، ہاں چھوٹو، ہاں چھوٹو۔ جی السلام علیکم، یہ اٹھے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اٹھنے نہیں دے رہا ہے، سونے دو نا، نہیں سونے نہیں دوں گا، سونے دو نا پلیز۔ آئندہ سونے نہیں دوں گا۔ کیا کروں بوڑے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی صبح کے ساتھ نئی امیدوں کے ساتھ آپ کی پیاری سے بہن نائی در حاضر۔ تو واپس سونے لگی تھی نماز پڑھ کے، عبدالصمد صاحب نے رولر ڈال دیا، جناب بھوک لگی ہے تو اٹھی ہوں۔ ابھی میکرونی جو کل پرسوں رات کو بنی ہوئی تھی وہ فریج میں پڑی ہوئی، وہی اب اس کو گرم کر کے دے رہی ہوں، اور خود نیند سے میرا برا حال ہے۔ آ گیا صبح صبح، یہ کیا آ گیا صبح صبح کسی کے لیے؟ تو جناب عبدالصمد میکرونی کھا کے سو گئے اور میں بھی سو گئی تھی۔ اٹھ کے پھر میں نے نادرا کے آفس جانا تھا، اپنا عبدالصمد کا ID کارڈ لینے، پھر میں نہائی اور کپڑے پہنے، اور یہ بچیوں کے کپڑے تھے اور میرے ساتھ بڑے ہی پیارے لگ رہے تھے، بہت ہی سوٹ کر رہے تھے، میں بڑی کیوٹ لگ رہی تھی ان میں، خود ہی میں اپنی تعریف کیے جا رہی ہوں، لیکن واقعی میرے ساتھ پیارے لگ رہے تھے اور چھوٹی لگ رہی تھی میں ان کپڑوں میں۔ اور پھر انہی کپڑوں کے اوپر میں نے گاؤن پہن لیا، اور جب آپ کے بچے آپ کے برابر ہو جائیں اور آپ کے کندھے سے کندھا ملانے لگیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت ہی ایک اچھا پیارا سا رشتہ لگتا ہے۔ واپسی پہ امی کے لیے ڈاکٹر لینا تھا، 2 ہو گئے تھے، تو میں نے کہیں سے مجھے بریانی نظر آئی، بریانی بھی لے گئی۔ تو جناب واپس آ گئی ہوں، امی کے لیے لے کے آئی ڈاکٹر یہ والا، کیونکہ امی اور باجی کا ایک ہی چارجر تھا، تو وہ باجی کا تھا، باجی اب اپنا چارجر لے گئی ہیں، تو پھر امی بہت تنگ ہو رہی تھی، امی کا موبائل ہی چارج نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے ان کی چارجر لے کے آئے۔ ان صاحب بہادر کے لیے میں بریڈ لے کے آئی تھی، اور یہ بریانی مجھے اچھی لگی، 150 کی بریانی ہے یہ۔ تو اب یہ کہتا ہے بریانی کیوں لے کے آئی؟ میں نے کہا بھوکا ہوا ہوگا، میرے جاتے پکاتے لیٹ ہو جائے گا، میں بریانی لے آئی ہوں، اور ان جناب کا شور ہی نہیں ختم ہو رہا۔ چپس روز، اب کل جو چپس کھائے ہیں، کل چپس کھائے تھے نا، آج بریانی لے کے آئی ہوں نا۔ نہیں نا، یہ جب نہیں کھاتا، جب کھاؤں گا پتہ بریانی مزے کی ہے، یہ بریانی نہیں کھاتا نا۔ یہ بریانی آئی ہے 300 کی ہے، دیکھیں، اور میں نے اس میں دیکھا چاول بھی اچھے خاصے ہیں، ایک بندہ اچھا سا پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، مجھے بڑی مناسب لگی، میں نے لے لی، دیکھیں، اور 150 کی ہاف پلیٹ تھی اور 300 کی فل پلیٹ تھی، پھر میں نے ہاف پلیٹ امی کے لیے اس کے لیے لے آئی، میں نے کہا بھوکے ہوئے ہوں گے، میں نے کہا یہ تو اتنے کھائیں گے نہیں، باقی میں کھا لوں گی، یہ جناب کہہ رہے میں بریانی کھاؤں گا ہی نہیں۔ تو جناب رکھی ہے چائے، آگے واپس میں جیسے ہی سوئی، بس ابھی اٹھی عصر کے ٹائم، عصر بھی جاتی پڑھی جلدی ہوتی، پھر مغرب پڑھی، اور چائے کا بڑا دل میری طلب ہو رہی تھی۔ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا ہم صرف صبح چائے بناتے ہیں اور پھر نہیں بناتے، ہمارے گھر میں چائے نہیں بنتی، ایک تو سارے دودھ بھی نہیں ہوتا، باقی یہ ہوتا ہے کہ بچے ہم اتنے پیتے بھی نہیں ہیں، میرے تو معدے میں ایک عرصہ درد ہو گیا تھا، تو میں نے چائے ویسے بھی کم کی تھی، تو آج ویسے ہی دل چاہ رہا تھا، میں نے امی کو کہا چائے بناتے ہیں، میں آتے بریڈ لے آئی تھی،
تو وہ میں نے کہا چلیں بریڈ بھی ہے، بریڈ میں لے کے آئی تھی امی صبح صبح، اکثر کبھی امی کا دل بھوک لگی ہوتی ہے تو چائے کے ساتھ روٹی کھانے کا دل نہیں ہوتا ابھی، اور چائے کے ساتھ کچھ ہوتا نہیں ہے، تو میں پھر آج بریڈ لے آئی تھی، ابھی چائے بناتی ہوں، بریڈ بھی ہے، کلچے بھی ہیں، کشمیری کلچے، تو وہ انجوائے کرتے ہیں اور ابھی چائے پیتے ہیں۔ یہ جناب آ گئی ہم سب کی چائے، یہ روٹی نہیں کری، روٹی کھا رہی ہوں گرم، ان کو بس باقاخانی کھانی ہے نا، ہاں نا، ہاں نا۔ کون نے کیا تھا برگر پانی؟ ہاں تو دیکھا آپ نے آج کا ولاگ، مختصر سا میرا ولاگ تھا۔ نادرہ کے آفس گئی تھی، اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے آئی ہوں، عبدالصمد کا آئی ڈی کارڈ لے کے آ گئی ہوں، اور بس گھر کی 1-2 چیزیں لے کے آئی ہوں۔ تو ظاہر ہے اب گھر کی چیزیں اگر لانی ہو تو مجھے کوئی لانی پڑے گی۔ اس چیز پہ مجھے کافی تنقید سننے کو ملی ہے کہ ان کا سورس آف انکم کوئی نہیں ہے، اور یہ روز جا رہی ہوتی ہیں باہر کچھ نہ کچھ لینے، اور اس طرح تو لیکن دیکھیں سب اللہ کرنے والا ہے، اگر رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو وہی کچھ نہ کچھ ذریعہ بناتا ہے۔ کافی لوگوں کا یہ بھی میں نے سننے میں آن لائن مجھے میسج آئے ہیں، اور آف لائن بھی کافی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو یوٹیوب سے کچھ ملتا ہے، یہ چھپاتے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں، اور ان کا آ رہے ہیں پیسے، اور اس طرح یہ وہ۔ دیکھیں اگر آ رہا ہوتا نا، مجھے یوٹیوب سے انکم آ رہی ہوتی، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنی پیاری فیملی، یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرتی، کیونکہ میں تو وہ موٹیویشنل ویڈیو بنانا چاہتی ہوں کہ مجھے انکم ملی ہے، اور میں تو اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب مجھے یوٹیوب کی پہلی انکم میرے ہاتھ میں آئے گی۔ وہ تو میں نے بنانی ہے ویڈیو اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ میں کیوں چھپاؤں گی۔ تو یوٹیوب سے ابھی تک مجھے مونیٹائز نہیں ہوا ابھی چینل، ابھی تو میرا واچ ٹائم پورا نہیں ہوا، تو چینل کہاں سے مونیٹائز ہو جائے گا؟ اپلائی نہیں کر سکتی تو پھر کہاں سے میری انکم؟ اور جب آپ اپلائی کرتے ہو گوگل ایڈیسن کی آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے، پھر گوگل ایڈیسن کی پن آتی ہے، پھر جب اس کے بعد آپ کی انکم جنریٹ ہونے شروع ہوتی ہے، تو اگر آپ کے $100 پورے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پیسے آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس سارے معاملات میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، یہ اتنی جلدی یہ سب نہیں ہوتا۔ اگر اتنی جلدی انکم، ہاں کسی کی ویڈیو وائرل ہو جائے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر جلدی آنے شروع ہو جاتی ہے، لیکن میری ویڈیو وائرل نہیں ہوئی، اتنے کئی ویوز نہیں، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں سب سے میرے اپنی فیملی والے، اس سے پہلے میں نے یہ بات نہیں کی، کافی لوگ ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ میری خاطر، میرے ریلیٹیو ہے یا میری پیاری سی فیملی ہیں، کوئی بھی میری پیاری سی فیملی جو میری خاطر کہ میرے واچ ٹائم پورا ہو، میرا چینل چلے، اور اس کی خاطر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتے ہیں، اس میں جناب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو پیسے آتے ہیں وہ جو ایڈز چلتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے اندر، ہماری ویڈیو کے اندر، ان کے پیسے جنریٹ ہوتے ہیں، ان سے واچ ٹائم بھی جلدی پورا ہوتا ہے۔ یوٹیوب کی ویڈیو، میری ویڈیو میں وہ ایڈز دیکھیں گے، پوری ویڈیو آن لائن واچ کریں گے، تب مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو میرے پیارے یہ بات نہیں، اچھا مجھے بھی یہ بات پہلے نہیں پتہ تھی، اب مجھے پتہ ہے، کیونکہ اب میں خود کام کر رہی ہوں، تو ظاہر ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری ویڈیو دیکھنے سے۔ ہاں اگر آپ دیکھنے کے شوقین ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ڈاؤن لوڈ اس میں ایڈز نہیں چلتے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایڈز بھی پورے دیکھیں، کچھ لوگ ایڈز نہیں دیکھتے، ایڈ سکپ کر دیتے ہیں، ویسے میں بھی یہی کرتی ہوں، تو ایڈ سکپ کر دیتے ہیں، تو اس کا بھی کم فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جتنا ایڈ چلتا ہے اتنے پیسے زیادہ جنریٹ ہوتے ہیں، ایڈز کے پیسے دیتا ہے یوٹیوب خود ایڈ سے پیسے لیتا ہے، جو اس میں ایڈز آتے ہیں، جو اس کے میں اشتہارات آتے ہیں، ان کے پیسے یوٹیوب خود لیتا ہے، کچھ اپنے آگے
اپنے جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے، کچھ خود رکھتا ہے. تو یہ ایک پالیسی ہوتی ہے یوٹیوب، جہاں سے خود بھی وہ کماتا ہے. تو اس میں اگر آپ جتنے ایڈ یا اشتہارات میری ویڈیو کے اندر چلتے ہیں وہ دیکھیں گے، اس چیز کا مجھے فائدہ ہے. پوری ویڈیو دیکھیں گے اس کا مجھے فائدہ ہے. تو جو نہیں سمجھتے میں نے ان کے لیے بات کہی ہے، کیونکہ مجھے بھی یہ باتیں جب میں نے یوٹیوب پہ آئی ہوں، میں نے کام کرنا شروع کیا ہے، مجھے خود پتہ چلا ہے. تو بس اب اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. اور جو میرا نظام ہے وہ اب تک جو ہے اللہ چلا رہا. 8 مہینے سے بس کوئی نہ کوئی اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے، کبھی کس کو. میں نے تو چاہا تھا کہ میں جاب کروں، جاب سے ارننگ کروں اپنے ایک، چونکہ مجھے پتہ ہے جب بلز آتے ہیں یا کچھ اس طرح بڑا خرچہ ایک دم آ جاتا ہے، جیسے بچوں کے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، اس کے لیے مجھے کتنی پریشانی ہوتی ہے. مجھے اب میں چونکہ میں آ کے اگر روتی بھی ہوں تب بھی لوگ کہتے ہیں یہ ہر وقت روتی رہتی ہے. اگر میں ہنستی ہوں لوگ کہتے ہیں دیکھیں اس کو غم ہی نہیں ہے، اتنے اس کے دکھ ہیں، اتنے یہ کہتی ہے مجھے اتنی ہے اور یہ دیکھو ہنس رہی ہے. تو مجھے اس سارے میں سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، لیکن میں جیسی ہوں میں ویسی ہی آتی ہوں. اب کچھ باتیں ہیں، اب بلز کو لے کے ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا جو بل بہت زیادہ آیا تھا، اور واقعی وہ غلط تھا. بعد میں جب میں نے بتایا انہوں نے چیک کیا تو واقعی مجھے 20,000 زیادہ بل پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کم کیا، وہ میرا جینوئن کیس تھا. تو لیکن ہر وقت میں اب بیٹھ کے آپ کو یہ تو نہیں دکھا سکتے ہائے میرا بل آ گیا میں کدھر جاؤں پھر رونے شروع کر دوں، ہائے یہ ہو گیا. ہاں کچھ ہوتے ہیں جیسے عبدالصمد کی باتیں یا اپنے میاں بھائی کی، وہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، ان پہ بات کرتے میں چاہے جتنا بھی خود پہ کنٹرول کر لوں میرے آنسو نکل آتے ہیں. ظاہر ہے میرے میاں تھے، میں نے ان کے ساتھ ایک وقت گزارا تھا، ہمارا 20 سال کا ساتھ تھا، 22 سال کا ساتھ تھا. تو ظاہر ہے 22 سال کا ساتھ، اوپر سے وہ میرے کزن بھی تھے، ہماری 1 سال منگنی رہی ہے، میں ان کو بچپن سے جانتی تھی. تو اتنا لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا. بھائی تھے بچپن سے، اتنی لاڈوں میں مجھے پالا پیار کیا. ابو تھے بہت زیادہ لاڈوں پیاروں میں ان لوگوں نے مجھے پالا تھا. میرے میاں میرے ساتھ بہت زیادہ کرتے تھے، بہت لاڈلی تھی میں سب کی. تو ظاہر ہے ان لوگوں کا جب بھی میں نام لیتی ہوں یا ان لوگوں کو یاد کرتی ہوں میرے آنسو نکل آتے ہیں. یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہوتا، میں ایموشنل ہو جاتی ہوں. میں اتنی زیادہ روتی ہوں، میں پھر اس کو کٹ کر کے کچھ پارٹس ڈالتی ہوں اپنے. تو اسی طرح عبدالصمد ظاہر مجھے میرا بچہ ہے بہت پیارا، ہر ماں کی طرح میں بھی چاہتی ہوں میرا بیٹا ٹھیک ہو، میرا بیٹا چلے، عام بچوں کی طرح اسکول جائے، عام بچوں کی طرح مدرسے جائے، بھاگے دوڑے. تو ایک میری بھی یہ خواہش ہے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے یہ سب اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. میں ان پہ ناشکری نہیں کر رہی، پر انسان ہوں، ایموشنل ہو جاتی ہوں کبھی کبھی. تو یہ تو فیز آف لائف، ہم کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں. ہم ہر وقت بیٹھ کے رو نہیں سکتے نہ ہم ہر وقت بیٹھ کے ہنس سکتے ہیں. تو لیکن کوشش میں کرتی ہوں کہ زیادہ نہ رہوں، زیادہ ایموشنل نہ ہوں، لیکن کبھی کبھی ہو جاتی ہوں. تو بس آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے اور آپ کے ساتھ کی درخواست ہے. اس بہن کا ساتھ دیجیے، اس بہن کے لیے دعا کیجیے. بہت زیادہ اس بہن کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کل ملتے ہیں نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.